السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہم نے ایک تربیتی ورکشاپ، تربیتی کورس کا آغاز کیا ہے، جس کا آج انشاءاللہ العزیز پہلا سبق ہوگا، جو کہ طہارت کے موضوع پہ ہوگا۔ لیکن یہاں پر ناظرین ایک گزارش ہے، جو بھی آپ ہمارا سبق سنیں کوشش کریں کہ اس سبق کو پھر بعد میں دہرائیں اور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، اور اس پورے کورس میں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن احباب تک اب تک ہمارا یہ پیغام اور یہ کورس نہیں پہنچا، کوشش کریں کہ ان احباب تک، ان ساتھیوں تک ہمارے اس پیغام کو اور اس کورس کو پہنچائیں۔ چلتے ہیں اب ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، آج ہمارے جو سبق ہوگا وہ طہارت کے موضوع پہ ہوگا۔ طہارت 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 کس کو کہتے ہیں لغت میں اور شریعت میں؟ لغت میں طہارت کہتے ہیں پاک ہونا، اور طہارت شریعت میں کہتے ہیں اصطلاح میں ہر قسم کی ناپاکی اور گندگی سے ہر قسم کے ناپاکی اور گندگی سے پاکی حاصل کرنے کو طہارت کہتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اور پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں واللہ یحب المطہرین، اللہ پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اسلام میں ہر عبادت کے لیے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو نماز پڑھنے کے لیے پہلے پاکی حاصل کرنا وضو کی صورت میں یہ ضروری ہے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، پاکی کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ لیکن ناظرین، اس سے پہلے ہم چند اصطلاحات پڑھیں گے، کیونکہ ہر چیز میں کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ واجبات ہوتے ہیں، کچھ مستحبات ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں ہم پہلے پڑھیں گے تاکہ آئندہ اسباق میں آنے والی یہ تمام چیزیں ہمیں ان کے تعریفات وغیرہ معلوم ہوں۔ ناظرین، فقہی اصطلاحات، یہ فرائض واجبات کیونکہ بہت زیادہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یہ ان کو اس فقہی اصطلاحات کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہے فرض۔ فرض کس کو کہتے ہیں؟ فرض وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید سے اور احادیث مبارکہ سے، یا پھر صرف قرآن مجید سے، یا پھر بہت ساری احادیث مبارکہ سے جس کا ثبوت ہو۔ قرآن و حدیث سے یا صرف قرآن مجید سے یا بہت ساری احادیث سے جس کا ثبوت ہو، اس کو ہم کہتے ہیں فرض۔ ناظرین، فرض کا حکم کیا ہے؟ فرض پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ عمل ضروری ہے، اور فرض کو چھوڑنے والا گناہ گار ہوتا ہے، اور فرض کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ گناہ گار ہے، فرض کا انکار کفر ہے۔ ناظرین، اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے ہم پر 5 فرض نمازیں ہیں، اسی طرح ہم پر روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ تو یہ فرض کی تعریف ہے
کہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو یا صرف قرآن مجید سے یا پھر چند احادیث مبارکہ سے، کثیر تعداد احادیث مبارکہ سے جس کا ثبوت ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل ضروری ہے، اور اس کو چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا، اور اس کا انکار کرنے والا کفر اختیار کرے گا۔ تو اس کی مثال پھر میں نے دے دی، مثال نماز۔ پھر فرض کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے فرض عین، دوسرا ہے فرض کفایہ۔ فرض عین کس کو کہتے ہیں؟ فرض عین وہ ہے جس کا کرنا ہر مسلمان پر فرض اور لازم ہو۔ اس کی مثال ہے جیسے نماز۔ پھر فرض کفایہ، دوسری جو قسم ہے وہ فرض کفایہ۔ فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں جس کا کرنا اجتماعی حیثیت سے تمام مسلمانوں پر لازم ہو۔ اگر بقدر ضرورت چند مسلمان بھی کر لیں گے تو تمام مسلمانوں کی طرف سے ادائیگی ہو جائے گی۔ اس کی مثال ہے جیسے نماز جنازہ۔ بقدر ضرورت چند مسلمان بھی کر لیں گے تو سب کی طرف سے کی مثال میں نے بتا دی نماز جنازہ۔ لیکن اگر یہ فرض عین تو ہر مسلمان پر فرض ہے، کوئی بھی اگر نہیں کرے گا، ایک مسلمان بھی چھوڑے گا تو وہ خود گناہ گار ہوگا۔ اور فرض کفایہ یہ ہے کہ چند ایک محلے کے بھی چند آدمی، چند افراد اگر شامل ہو جائے تو پورے محلے اور پورے جو ہے نا مسلمانوں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ فرض کفایہ میں اگر کوئی بھی مسلمان شرکت نہ کرے تو پھر سارے کے سارے الگ الگ گناہ گار ہوں گے، اور اس کی مثال میں نے دے دی نماز جنازہ۔ فرض کے بعد پھر ناظرین آ جاتا ہے واجب۔ واجب وہ ہے جس کا کرنا بھی ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے، یہ بھی فرض کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اس کو بھی اگر بغیر عذر کے چھوڑا جائے تو پھر بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اس کی مثال جیسے وتر ہے۔ تو ناظرین آج ہم نے پڑھا طہارت کے متعلق، طہارت کی لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف پڑھی، پھر قرآن مجید کی آیات پڑھی اور حدیث پڑھی، پھر اس کے بعد جو فقہی اصطلاحات تھیں جو ضروری تھی، کیونکہ ہر جگہ میں ہم آگے نماز کے متعلق پڑھیں گے، روزہ پڑھیں گے، اور پھر زکوٰۃ پڑھیں گے، وضو کے متعلق جو کچھ پڑھیں گے، تو اس میں سارے یہ فرائض، واجبات، سنن، مستحبات وغیرہ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو میں نے دو چیزیں آج بتائی ہیں، اس میں ایک فرض بتایا ہے، پھر فرض کی دو قسمیں ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ، اور پھر جو دوسرا بتایا ہے وہ واجب ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس سے آگے سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ وغیرہ وغیرہ یہ سارے ہم پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔